ویور السلام علیکم، خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نند سے بہاوج تک کا سفر۔ کل جو میں کسی کی چھوٹی نند تھی، آج میں شادی شدہ ہوں، 3 نندوں اور ایک دیور کی بڑی بھابھی ہوں۔ اب جب خود پر گزر رہی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ عملی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ ذمہ داریاں کندھوں پر پڑ جائیں تو لاڈ پیار سب کچھ بھول جاتے ہیں، ذہنی پختگی آ جاتی ہے۔ اب مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سال بہت شدت سے یاد آتے ہیں۔ میں جب کالج جاتی تھی تو بھابھی ہمارے گھر کا حصہ بنی۔ ان کی ایک ایک بات، ان کا رویہ، ان کے چہرے کے تاثرات کے معنی اب مجھے خود بھابھی بن کر سمجھ آتے ہیں۔ میں لاڈلی تھی، کالج کا غصہ، بہنوں کا غصہ گھر میں منہ پھلا کر اور منہ بنا کر بھابھی کو دکھاتی تھی۔ بھابھی ڈرتے ڈرتے مجھ سے بات کرتی کہ غصے میں کہیں میں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کر جاؤں۔ آج جب نندیں یہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہیں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے سے چھوٹے سے ڈر اور احتیاط سے بات کرنی پڑے۔ جب پارٹی اور پکنک ہوتی تو بھائی سے خوب پیسے مانگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا بھابھی پریشان ہو رہی ہیں، بھابھی کو جلانے کے لیے مزید ڈیمانڈ اور ضد کرتی۔ آج محسوس ہوتا ہے کیسے میرے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کی پاکٹ منی، میرے اور گھر کے خرچے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سوچتی ہوں بھابھی جلتی نہیں تھیں، وہ اپنے شوہر کے لیے اداس ہو جاتی تھیں۔ جب غصہ آتا تھا تو میں بھائی سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ لاڈلا ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، میری سب باتیں سن لیتے تھے۔ لگتا تھا بھابھی کو برا لگ رہا ہے۔ میں دل میں سوچتی تھی بڑی آئی ہمارے گھر آئے ہوئے اس سے 2-4 سال ہوئے ہیں اور میرے بھائی پر اپنا حق جتا رہی ہے۔ آج جب میرے شوہر کے بہن بھائی ان سے ذرا سی بدتمیزی کریں تو بھابھی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے تو وہ بھائی تھے، لیکن میری بھابھی کے وہ شوہر اور سب سے بڑھ کر معزز ہستی تھے، کیونکہ انہی کی خاطر وہ اپنوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ بھابھی پر کچن کے کام کا بوجھ ہوتا تو میں ان کی مدد نہیں کرواتی تھی، ہڈ حراموں کی طرح کسی کی بھی نہیں سنتی تھی اور ہر وقت بستر میں گھسی رہتی تھی۔ اس وقت میں سوچتی تھی یہ سب بھابھی کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی امی ہم بہنوں کو بھابھی کی مدد کرنے کے لیے کچھ بولتی تھی۔ اب جب میں تھک جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری ساس کتنی خود غرض ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ذرا سا میری مدد کرنے کا کہہ دیں تو کیا ہے، مجھے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج سوچتی ہوں کاش میں بھی بھابھی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی۔ بھابھی سے میں جس لہجے میں چاہے بات کر دیا کرتی۔ میرے ذہن میں یہ بات نقش تھی کہ نند کے نخرے اٹھانا بھابھیوں پر فرض عین ہے۔ آج یاد آتا ہے کہ اصل بات نند بھابھی کی نہیں، بات بڑے اور چھوٹے کی ہے۔ بڑوں کو چھوٹوں سے پیار اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ میری بڑی بہن جب امی کے گھر ہفتے سے زیادہ رہنے آتی تھیں تو بھابھی جب کچھ پکاتی، بہن کو کبھی نمک صحیح نہ لگتا، کبھی روٹیاں کچی اور کبھی آئل کم لگتا تو مجھے بھی بھابھی پر غصہ آتا اور میں بہن کے ساتھ مل کر خوب نقص نکالتی۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی محنت سے کام کرے اور اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف کے لیے اچھے بول بولنے کے بجائے اس کو کسی کی تنقید سہنی پڑے تو اپنے آپ پر کیا بیتتی ہے۔ بھابھی جب امید سے تھیں ہمیں اپنے کسی درد یا تکلیف کا بتاتی تو لگتا ناٹک کر رہی ہیں۔ سبھی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، یہ کوئی وکھری ہیں جو اولاد پیدا کر رہی ہیں۔ اب جب میں اس مرحلے سے گزری ہوں
تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مرحلہ عورت کے لیے کتنا کٹھن اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھابھی کے کمرے میں جاتی تو کمرہ بکھرا ہوا لگتا، تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ بھابھی کو ذرا سا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جب پورے گھر کی ذمہ داری کندھوں پر ہو تو اپنے گھر میں آ کر صفائی کرنے کا نہیں، آرام کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایسی ہی کتنی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، پر اب کیا کر سکتی ہوں۔ بھابھی کو اس وقت آسانیاں نہ دے سکی، لیکن بھابھی کی مشکلات میں خوب اضافہ کیا۔ اب مجھ میں بھابھی سے معافی مانگنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، پر جب بھی مجھے بھابھی سے کی ہوئی اپنی زیادتیاں یاد آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتی ہوں۔ جب میں امی کی طرف جاؤں تو بھابھی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتی ہوں۔ زیادہ دن کے لیے نہیں جاتی کہ ان پر بوجھ نہ ہو۔ جب بھی ان کے گھر جاؤں ساتھ کچن میں مدد کروا دیتی ہوں۔ امی تو کہتی ہیں کہ اپنے گھر سے تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو، لیکن مجھے ایسے آرام میں کوئی راحت نہیں ملتی۔ امی کے گھر رہنے جاؤں تو بھابھی کو سبزیاں کاٹ کر فریز کر کے دے آتی ہوں۔ وہ کچن میں مصروف ہوں تو اپنے بھتیجے کو نہلا دھلا دیتی ہوں، کسی بھتیجے کو پڑھا دیتی ہوں، کوئی نہ کوئی آسانی کر دیتی ہوں۔ بھابھی میرے آنے سے بہت خوش ہوتی ہیں، بلکہ خود بار بار دعوت دیتی ہیں۔ امی ان سے میرے اور میرے شوہر کے لیے خوب اہتمام کرنے کو کہتی ہیں، لیکن میں سادہ سا کھانا ہی بنواتی ہوں، پھر خوب تعریف اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چھوٹی غیر شادی شدہ بہن کو بھی سمجھا کر آتی ہوں کہ خوب پڑھائی کرو، لیکن بھابھی کے لیے بھی آسانی کر دیا کرو، ان کے کام میں معاونت کیا کرو۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔